نماز کے مسائل کے حوالے سے گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ یہ دو نمازیں اگر ظہر کی نماز میں اسے تاخیر ہو گئی ہے اور عصر کے وقت کے قریب ہے تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ آپ نے ابھی آیت پڑھی قرآن کی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور اسی طرح آپ نے پڑھی کہ سورہ ماعون میں جو کہ الذین هم عن صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہاں پر مفہوم آیت یہ ہے کہ وہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، تو نماز جب بھی پڑھنی ہے تو عین ان تقاضوں کے مطابق کہ جو قرآن و سنت میں کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین پر اوقات مقررہ کے اندر فرض کی گئی ہے۔ اب جب وقت آ گیا تو اس سے تاخیر کرنا یہ سخت قسم کا گناہ ہے۔ اب دنیاوی کام جتنے بھی ہیں سارے کے سارے اگر چھوڑنے بھی پڑیں تو چھوڑ دیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جب خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کے تو ایک مسلمان کے ذہن میں کوئی شاید عبادت کا تصور نہ ہو، لیکن جب نماز کا وقت ہو گیا تو وہ بھی رک جاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، وہاں کی سیر کروائی، اور اس کے بعد نماز کا تحفہ عطا فرمائی۔ اس کی اہمیت آپ یہاں سے ہی اس کا اندازہ لگا لیں۔ اب ایک بندہ اگر جان بوجھ کر نماز کی تاخیر کرتا ہے تو سخت قسم کا گناہ گار ہے۔ جب وقت ہو گیا باقی تمام کے تمام دنیاوی کام چھوڑ دیں، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں نے جن و انس کو تخلیق فرمایا اس وجہ سے کہ میری عبادت کریں، میری پہچان کریں، میری عبادت کے اندر اپنا وقت گزاریں۔ تو اگر تو اس بندے کے سامنے کوئی بھی ایسا کام ہے کہ جس کو یہ نماز سے اہم سمجھتا ہے تو پھر علیحدہ بات ہے، حالانکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے جیسا کہ میں نے ابھی مثال دی۔ سوال یہ ہے کہ اگر تاخیر ہو گئی تو اس میں اگر تو اس کا عمل شامل ہے، جان بوجھ کے کی، پھر تو سخت قسم کا گناہ گار۔ اگر کسی ایسے عذر کی وجہ سے ذہن سے نکل گیا، کام میں ایسا مصروف تھا، بتقاضۂ بشریت کوئی ایسا معاملہ بن گیا، تو جب نماز اپنے وقت سے نکل جاتی ہے تو پھر اس کو قضا کہا جاتا ہے، ادا نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، تو ظہر کا وقت زوال کے بعد سے لے کر عصر کے شروع ہونے سے پہلے تک ہے۔ اب اس پورے وقت میں جب بھی وہ نماز پڑھے گا اس کی نماز ادا شمار کی جائے گی۔ اور ایک اور میں جہاں تک سمجھوں آپ کا سوال دو ظہر عصر اکٹھی کا کوئی تصور نہیں ہے، اکٹھی نہیں کر سکتے۔ میں اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں آپ کو، جہاں پر حدیث مبارکہ میں جہاں پر یہ تذکرہ ملتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت سفر کے اندر نمازوں کو جمع فرمایا، وہ اصل میں صورتاً جمع ہے، وہ حقیقی جمع نہیں ہے۔ اصول میں آپ کو بتا دوں کہ صرف اور صرف حج کے دوران آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی طرز پر بھی فقہ حنفی کے اصولوں کے مطابق نمازوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں صورت یہ ہو سکتی ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ صورتاً جمع ہے۔ مثلا آپ سفر کر رہے ہیں، آپ نے کہا کسی ایک جگہ پہ جا کے ہم نے سٹے کرنا ہے، چلیں کوئی کھانا وغیرہ کھائیں گے، آرام کریں گے۔ آپ ظہر کو لے گئے بالکل آخری وقت میں اور عصر کو لے آئے بالکل پہلے وقت میں۔ ادھر آپ نے ظہر ادا کی، ظہر ادا کرنے کے بعد کچھ دیر آپ نے چند لمحے یا چند منٹ آپ نے ریسٹ کی، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ لی، تو یہ صورتاً جمع ہے، مانن جمع نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی نص ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مقررہ اوقات کے اندر فرض کی گئی۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام جب نمازوں کے اوقات سکھانے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے وہی اوقات جو آج معروف ہیں ان کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھائی۔ تو ظہر کا وقت جہاں سے جہاں تک ہے اس وقت کے اندر ادا کریں گے تو یہی ادا ہوگی،
صرف جمع کی صورتیں یہ ہیں کہ صرف حج کی حج صورت. کے اوقات. ثناء اللہ صاحب، آپ کے خیال میں یا جیسے احادیث کا ذکر فرمایا ہے، دو اکٹھی نمازوں کا کوئی تصور نہیں ہے پھر کہ اگر آپ ظہر اثر پڑھتے ہیں یا مغرب عشاء اکٹھی کر لیتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بھی اور مفتی صاحب نے بھی قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، اور ان اوقات کی اتنی اہمیت ہے کہ ان اوقات کو بتلانے کے لیے جبریل امین علیہ السلام 2 دن تشریف لائے. پہلے دن آپ آئے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر عصر کی نماز پڑھائی، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر اگلے دن فجر، پھر اگلے دن دوبارہ آپ اسی طرح تشریف لائے. پہلے دن پہلے وقت میں نمازیں پڑھائیں، اور دوسرے دن جو نمازوں کا آخری وقت تھا اس میں پڑھائی، اور پھر دوسرے دن بتلایا کہ آپ کی امت کے لیے ان 2 اوقات کے درمیان نماز کا وقت ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ فی وقتہا. ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل وہ ہے کہ جو نماز وقت پہ پڑھی جائے، اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں کہ فی اول وقتہا، کہ وقت جو ہوتا ہے نماز کا اس کے اول میں، پہلے حصے میں نماز پڑھی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص اذان سن لیتا ہے اور مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا، حدیث کے الفاظ ہیں فلا صلاۃ لہ الا من عذر، اگر عذر نہیں ہے نا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یعنی آج کل یہ جو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر سستی اور غفلت پائی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی پڑھ لیتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی چلتے ہیں جی، اچھا اتنا ٹائم رہ گیا پڑھ لیتے ہیں، اور اس سستی کی وجہ سے نماز ہی رہ جاتی ہے، وقت گزر جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر لفظ یہ استعمال کیے ہیں کہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی. تو اگر نماز پڑھنی ہے تو پھر وقت پہ پڑھیں. اب رہا مسئلہ کہ ایک شخص کسی عذر کی وجہ سے وہ وقت میں نماز نہیں ادا کر سکا، اب اس کی نماز قضا ہو گئی ہے، اب اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لے؟ تو احادیث کے اندر ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جن میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا ذکر موجود ہے، حج کے علاوہ بھی موجود ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ کے اندر بغیر کسی سفر کے، بغیر کسی بارش کے، بغیر کسی عذر کے 2 نمازوں کو جمع فرمایا. یہ 2 نمازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بغیر سفر کے، بغیر عذر کے جمع کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دین کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا دین پر عمل ہی نہ کر سکیں، ناممکن ہو جائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں جتنی اس کے اندر وسعت ہوتی ہے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے. اب ایک شخص کی نماز رہ گئی ہے کسی عذر کی بنا پر، تو اس کے پاس یہ اگر موقع موجود ہے کہ عصر سے پہلے وہ مسجد میں چلا گیا ہے تو عصر کا وقت ہونے والا ہے، تو پہلے اپنی ظہر کی نماز ادا کر لے، بعد میں عصر کی نماز با جماعت ادا کر لے. اسی طرح مغرب رہ گئی ہے، عشاء کے وقت وہ پہنچا ہے، اور اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جان بوجھ کر اتنا لیٹ کرے. یہاں پر ایک نقطہ یہ یاد رکھنا ہے، جان بوجھ کر نہ لیٹ کرے کہ جی ٹھیک ہے میں عشاء کے ساتھ پڑھ دوں گا، نہیں. عذر ہے اتنا، اس میں عذر کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، ایک تو جس طرح مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ بھول گیا انسان، اور ایک عذر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ سویا رہ جانا، نیند آئی سویا ہوا ہے، اور سوئے رہنے کی وجہ سے اس کی نماز کا وقت ہی وہ گزر گیا ہے. اب وہ اگلی نماز کے وقت میں مسجد میں پہنچا ہے تو پہلے اپنی پہلی نماز ادا کر لے، اس کے بعد دوسری نماز پڑھ لے. اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ جو ہی انسان کو یاد آئے یا عذر ختم ہو اسی وقت وہ نماز پڑھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص سویا رہ جائے نماز سے، اور جو ہی وہ بیدار ہو، جس وقت بھی وہ بیدار ہو اسی وقت وہ نماز ادا کرے، اس کے بعد بھی وہ لیٹ نہ کرے. تو کچھ احادیث سے یہ بات الحمدللہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے انسان کی نماز رہ گئی ہے تو وہ اگلی نماز کے ساتھ وہ جمع کر کے اس کو پڑھ سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. مفتی صاحب، اگر کسی کی تعداد نہیں ہے شمار میں اس کی قضا نمازوں کی، تو اس کا بہتر حل اور طریقہ کیا ہے؟ اور یہ بھی سوالات ہمیں آ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بھی ذرا پوچھ کر بتا دیں کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی جگہ پر کوئی نماز ان کے لیے قضا پڑھ سکتا ہے، یا
چونکہ یہ تو فرض ہر شخص کے اوپر ہے نا، یہ اس کا تو خالصتاً اس شخص کے ساتھ تعلق ہے جس نے یہ عمل کرنا تھا، لیکن کیا اس کی عدم موجودگی میں کوئی اس کی جگہ پر کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جب کسی بندے کے اوپر عبادت فرض ہوتی ہے تو پہلے تو اس نے خود ہی ادا کرنی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نماز فرض ہے میرے اوپر، آپ کے اوپر، جس کے اوپر بھی، تو وہ خود ہی ادا کرے، خود ادا جب تک اس کی سانس چل رہی ہے یہ اس کے ذمہ ہے۔ ساقط نہیں ہوتا فرض جب تک کہ اس کو ادا نہ کر لیا جائے۔ مثلا ایک بندے کے اوپر روزے فرض ہیں تو وہ خود ادا کرے گا، ٹھیک ہے، اس کی جگہ پر کوئی اور ادا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک۔ اگر وہ دنیا سے چلا گیا اس حال میں کہ اب اس کے ذمہ روزے ہیں، اس کے ذمہ حج ہے، اس کے ذمہ زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح اس کے ذمہ نمازیں بھی ہیں، تو فقہاء نے اس کے بارے میں قرآن و سنت سے استدلال کر کے یہ ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر بالفرض اس کی جگہ پر اس کا کوئی وارث، جس طرح نماز روزے کا ایک فدیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، اسی پر قیاس کرتے ہوئے اگر نماز کا بھی وہ اس کا کوئی وارث اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دیتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ اس کی طرف سے کفایت کر جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب تک کوئی بندہ زندہ ہے تب تک وہ اپنی ڈیوٹی، اپنے فرائض جو جن کا تعلق عبادات یا معاملات کے ساتھ ہے، جو عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، بندے کا حق ہے، تو وہ جب تک زندہ ہے اس نے خود ہی ادا کرنا۔ آپ کا یہ ماننا ہے کہ اس آیت سے جس میں فدیۃ طعام مسکین، جی ٹھیک ہے، وہاں سے علماء نے ایک استدلال کیا ہے کہ نماز کا بھی فدیہ یا اس کی متبادل کے طور پر اگر کوئی دنیا سے چلا گیا ہے تو وہ اس کا کوئی وارث اس سلسلے میں ایک کوشش کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے سمجھتے ہیں واقعی یہ بھی ایک جو استدلال ہے علماء اکرام کا، روزہ اور نماز دونوں کی فرضیت کو دیکھتے ہوئے وہی صورت نماز کے ساتھ بھی اختیار کی جا سکتی ہے؟ جی محترم افتی صاحب، اس کو ہم قیاس کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر، جس میں آپ سے یہ پوچھا گیا کہ میرے والد یا والدہ پر حج فرض تھا، وہ ادا نہیں کر سکے، اگر ان کو زندگی ملتی تو وہ ادا کر لیتے، اور وہ فوت ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اگر تمہارے والدین کے ذمے قرض ہوتا تو وہ تم ادا کرتے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ادا کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی بھی ادا کرو۔ تو اس حدیث پر اگر ہم قیاس کرتے ہیں تو پھر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ گنجائش نکلتی ہے کہ اگر فوت ہونے والے کی آخری عمر کے اندر کوئی 1-2 نمازیں، 4-5 نمازیں بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے رہ گئی ہیں، اور اس کے ورثاء میں سے کوئی شخص اس کی طرف سے وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے خود اپنی کوشش ہونی چاہیے، جس طرح مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ خود نماز ادا کریں، اپنا کام ہے، دوسروں پر چھوڑ کے جانے کے لیے دوسروں پر چھوڑنا نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گنجائشیں کتنی دی ہیں نا، اگر بیمار ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیں۔ یعنی ایک بندہ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، مریض ہے، بیمار ہے، اس کو ڈرپس لگی ہوئی ہیں، تو پھر بھی وہ اشاروں کے ساتھ تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وضو بھی نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، ویسی وہ ایک نیت کر کے پڑھ لے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کچھ نمازیں رہ جاتی ہیں تو پھر اس کے ورثاء اس کی طرف سے اگر نمازیں ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی طرف سے وہ فرض ساقط ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کا اجر اس کو دے گا۔